تو امریکہ اور ایران کے تعلقات وہ اس وقت ایک بہت ہی نازک موڑ پر کھڑے ہیں، ایک ایسا سنگین تعطل جہاں ہر قدم کے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں کہ صورتحال یہاں تک پہنچی کیسے اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ شروع کرتے ہیں بالکل حالیہ سیاسی ہلچل سے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ان خبروں کی تردید کی ہے کہ ان کے سب سے بڑے جنرل ممکنہ جنگ کے بارے میں کچھ تحفظات رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ایک بہت اہم لمحہ ہوتا ہے جب کسی ملک کے کمانڈر ان چیف کو اپنی ہی فوجی قیادت کی سوچ کے بارے میں عوامی سطح پر آ کر بات کرنی پڑ جائے۔ اور یہیں سے اصل اختلاف سامنے آتا ہے۔ ایک طرف تو صدر کا عوامی بیان ہے کہ یہ آسانی سے جیتی جانے والی جنگ ہوگی، اور دوسری طرف میڈیا میں ان کے اعلیٰ فوجی مشیر کے حوالے سے خبریں ہیں جو طویل مدتی الجھاؤ اور امریکی ہلاکتوں کے خطرے سے خبردار کر رہے ہیں۔ یہ صرف رائے کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو دو بالکل الگ الگ حقیقتیں نظر آ رہی ہیں۔ تو پھر مرکزی سوال یہ اٹھتا ہے، آخر وہ کون سے اہم خطرات ہیں جن کے بارے میں فوجی قیادت مبینہ طور پر اتنی فکر مند ہے؟ اچھا، تو ان خدشات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جھانکنا پڑے گا، کیونکہ آج کی صورتحال کی چابی ماضی قریب میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ تو چلیں ذرا دیکھتے ہیں ان تاریخی واقعات کو جنہوں نے آج کے ان سنگین خدشات کو جنم دیا ہے، کیونکہ ماضی کے تنازعات کی یاد ہی اکثر مستقبل کے خوف کی وجہ بنتی ہے۔ اچھا، اس حالیہ تاریخ کے بارے میں جو زیادہ تر معلومات ہمیں ملتی ہیں وہ آتی ہیں برطانیہ کی ہاؤس آف کامنز لائبریری کی ایک بہت تفصیلی بریفنگ سے جو 2025 کے واقعات پر ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں اس تنازع کی اصل گہرائی کو سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس فوجی ٹکراؤ کی طرف جو 1 سال سے بھی کم عرصہ پہلے ہوا تھا۔ 2025 کی موسم گرما کی جنگ اگرچہ مختصر تھی، لیکن یہ ایک بہت تلخ سبق تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کتنی تیزی سے ایک کھلی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صرف 11 دنوں کے اندر ایک علاقائی حملہ براہ راست امریکی مداخلت میں بدل گیا۔ سب کچھ 13 جون کو اسرائیلی حملوں سے شروع ہوا۔ ایران نے تقریباً فوراً ہی جواب دیا اور ایک ہفتے کے اندر اندر امریکہ بھی اس جنگ میں شامل ہو گیا۔ لڑائی رکی بھی تو 23 جون کو جب ایران نے جوابی حملہ کیا اور پھر جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ یہ جو اسرائیلی فوجی آپریشن تھا اس کا دائرہ کار بہت ہی زیادہ وسیع تھا۔ یہ صرف نیوکلیئر تنصیبات تک محدود نہیں تھا۔ انہوں نے اعلیٰ جوہری سائنسدانوں، سینئر فوجی کمانڈروں، میزائل سائٹس اور یہاں تک کہ تیل اور گیس کی تنصیبات جیسے اہم قومی انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ ایک بہت جامع اور فیصلہ کن حملہ تھا۔ تو جب میڈیا میں یہ خبریں آتی ہیں کہ جنرل کین ایک لمبے تنازع سے ڈر رہے ہیں، تو وہ دراصل اسی چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے 2025 کے موسم گرما میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ایک نام نہاد محدود کارروائی ایک بہت بڑی جنگ میں بھڑک سکتی ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں اس ساری کشیدگی کی جڑ کی، اور وہ ہے ایران کا نیوکلیئر پروگرام۔ یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جو دہائیوں سے اس پورے تنازع کو ہوا دے رہا ہے۔ اس پورے مسئلے کو سمجھنے کے لیے JCPOA کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ 2015 کا وہ تاریخی معاہدہ تھا جس میں ایران نے پابندیوں میں نرمی کے بدلے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن 2018 میں امریکہ کے اس معاہدے سے نکلنے نے اسے مؤثر طریقے سے ختم کر دیا اور وہیں سے موجودہ بحران کی بنیاد پڑی۔ تو اس ڈیل کے تحت ایران کی یورینیم کی افزودگی صرف 3.67% پر محدود کر دی گئی تھی، جو کہ پرامن ایٹمی توانائی پیدا کرنے کے لیے ایک مناسب سطح ہے۔ یہ بین الاقوامی برادری کی طرف سے طے کی گئی حد تھی۔ لیکن آج صورتحال بالکل مختلف ہے۔ ایران اب 60% تک یورینیم افزودہ کر رہا ہے۔ اب یہ سطح شہری ضروریات سے بہت زیادہ ہے، اور ہتھیار بنانے کے لیے جو 90% کی سطح درکار ہوتی ہے، یہ اس کے خطرناک حد تک قریب ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اور پوری دنیا کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھیں۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کا اندازہ ہے کہ ایران کے پاس اس وقت اتنا مواد موجود ہے کہ اگر وہ اسے ہتھیاروں کے گریڈ تک مزید افزودہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو وہ 9 ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے۔ اور جو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بریک آؤٹ ٹائم، یعنی ایک ہتھیار کے لیے ضروری مواد تیار کرنے میں لگنے والا وقت اب تقریباً 0 سمجھا جا رہا ہے۔
ہاں، اصل ہتھیار بنانے میں زیادہ وقت لگے گا، لیکن مواد کی تیاری کا مرحلہ تقریباً فوری ہو سکتا ہے۔ تو اس سارے تاریخی اور ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ واپس آتے ہیں آج کے دن پر، فروری 2026۔ اس وقت سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ ایک ہی وقت میں دو بالکل مختلف راستوں پر چل رہا ہے۔ ایک طرف جنیوا میں سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں جہاں مذاکرات کا تیسرا دور ہونے والا ہے، لیکن وہیں دوسری طرف فوجی دباؤ بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ ایک اور طیارہ بردار بحری جہاز خطے میں بھیجا جا رہا ہے اور لبنان سے سفارتکاروں کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ اور اس سارے کشیدہ ماحول کے اوپر امریکی صدر کا یہ واضح الٹیمیٹم بھی ہے۔ پیغام بالکل صاف ہے، یا تو ایک ڈیل ہوگی ورنہ نتائج بہت سنگین ہوں گے۔ یہ بات سفارتی عمل پر بہت زیادہ دباؤ ڈال رہی ہے۔ تو آخر میں سوال وہیں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ 2025 کی جنگ کی یادیں ابھی بھی تازہ ہیں اور سفارتکاری اور فوجی تیاری دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ دنیا سانس روکے دیکھ رہی ہے کہ کون سا راستہ چنا جائے گا، بات چیت کا یا تصادم کا۔ آنے والا وقت اسی انتخاب کا منتظر ہے۔